جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ تحریر لمبی چوڑی بھیجی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اقارب جیسے والدین وغیرہ پر ان کے مرنے کے بعد اپنی اولاد کے اعمال جمعہ کے دن پیش ہوتے ہیں اور وہ نیک اعمال دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے جی انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ، یہ والی الجامع صغیر کی۔ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو روایت آپ نے درج کی ہے نا جامع صغیر والی، یہ تو روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کو تو شیخ البانی وغیرہ نے موضوع کہا ہے۔ موسیٰ بن عبیدہ الربزی اس میں متروک الحدیث راوی ہے، یہ تو ثابت نہیں ہے۔ باقی سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ بات تو ثابت ہے۔ دوسری، اگرچہ یہ والے الفاظ جو آپ نے لکھے ہیں ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں ہے الجامع صغیر والی، لیکن جامع ترمذی میں 747 نمبر پر حسن سند کے ساتھ ایک روایت ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ جی، یہ روایت صحیح، یعنی صحیح ترمذی کے اندر بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد جی فرمایا ہے کہ حدیث ابی ہریرہ فی ھذا الباب حدیث حسن غریب، یعنی سند حسن ہے اس کی۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ روزہ رکھتے ہیں سوموار جمعرات کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس و اثنین، کہ اعمال ہر جمعرات سوموار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ عزت و جلال والا جو ہے اس دن بخشش فرماتا ہے ہر اس بندے کی جو کسی اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سوائے اس بندے کے کہ جو آپس میں قدورت اور کینہ رکھتے ہیں دلوں میں، ان کی بخشش نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ روایت بھی 2565 نمبر پر صحیح مسلم میں دیکھ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ حدیث کچھ ثابت ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہر جمعرات اور سوموار کو روزہ جو رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں روزہ بھی اس لیے رکھتا ہوں۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سوموار کے دن میں پیدا کیا گیا تھا اور جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سوموار کے دن قرآن کا نزول شروع ہوا وغیرہ۔ جی، تو لہذا یہ الفاظ جامع صغیر والے جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، باقی حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔